بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب ترین پیغمبر خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس سے بڑا احسان کہ آپ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ تمام احباب کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ مختصر محفل قرآن عظیم کی عظمت و رفعت کو بلند کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب، مومن اگر قرآن کو دیکھے تب بھی ثواب، کوئی تلاوت کر رہا ہے سننے والے کو ثواب، تلاوت کرنے والے کو ثواب، کوئی اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے ان کو ثواب، کوئی اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے کوئی سن رہا ہے سب کو ثواب۔ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے رب العالمین بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو، بعض گروہوں کو بلند کر دیں گے اور بعض کو پست کر دیں گے۔ یعنی عزت اور ذلت کا معیار یہ کتاب ہے۔ جو اس کتاب کی عزت کرے گا اللہ دنیا میں اس کے لیے عزت کا مقام بنا دیں گے، جو اس کتاب کو پس پشت ڈال دے گا رب العالمین اس بندے کو بھلا دیں گے، اور رب العالمین جس بندے کو بھلا دیں، بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اس کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے آپ قرآن مجید کے حافظ کو، قاری کو، عالم کو، مفسر کو یہ مقام دیتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی، خواہ مال کے اعتبار سے بڑا ہو، خواہ عہدے کے اعتبار سے بڑا ہو، خواہ کسی اور تعلیم کے اعتبار سے بڑا ہو، مصلی پر اور ممبر پر کھڑا ہونے نہیں دیتے۔ یہ دنیا کے اندر عزت کس نے دی ہے کہ 1 7 8 سال کا 10 سال کا بچہ، اس کے پیچھے صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، تمام حکومتی کرندے، بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں والے، لمبی اونچی مہنگی گاڑیوں والے، برانڈڈ اشیاء کا استعمال کرنے والے، اس بوریا نشین سادہ لباس میں ملبوس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، پھر پابند ہوتے ہیں کہ جب تک وہ سلام نہ پھیرے تم سلام نہیں پھیر سکتے۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ قرآن نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے پیچھے چلو، امام کی پوری پوری پیروی کرو۔ اب دیکھنا عزت جو قرآن نے دی ہے، صاحب قرآن نے دی ہے، جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، حافظ قرآن کو کیا عزت ملی؟ فرمایا سارے نمازی امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس کی پوری پوری پیروی کریں گے، نہیں پیروی کریں گے تو نماز کے اندر خلل آئے گا۔ نہ صرف خلل آئے گا بلکہ اتنی شدید وعید فرمائی، فرمایا اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام، وہ شخص ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ امام رکوع میں ہے، اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، وہ امام سے پہلے ہی کھڑا ہونا شروع ہوا، امام سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ امام سجدے میں ہے، امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، یہ سجدے سے اٹھ کر پہلے بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اما یخشی الذی یرفع راسہ، فرمایا ڈرتا نہیں جو اپنا سر پہلے اٹھاتا ہے امام سے، قبل الامام، امام نے سر ابھی نہیں اٹھایا۔ ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار او صورتہ صورت حمار، کہ اللہ اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے یا اس سارے کو گدھا ہی بنا دے۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ جب تک السلام علیکم ورحمت اللہ نہ کہے، مقتدی کا وضو نہیں ٹوٹا، پابند ہے، اس کے پیچھے رہے گا، اگر چھوڑ کر گیا نماز گئی۔ یہ مقام کس کا ہے؟ حافظ قرآن کا ہے۔ یہ مرتبہ کس نے دیا؟ یہ قرآن نے دیا، جس کو اس امام نے، حافظ نے اپنے سینے کے اندر اللہ کی رحمت سے محفوظ کیا۔
اور یہ محفوظ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، وحی کو ہم نے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ نبوت ختم ہو گئی، صحابہ کرام کا دور گزر گیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت تک مسلمان کے بچے اس کتاب کو یاد کرتے رہیں گے اور اللہ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کا بندوبست ہوتا رہے گا۔ دنیا کے اندر آج تک کسی نے سنا کہ کسی دکاندار سے نکاح پڑھوایا گیا یا کسی ٹھیکیدار نے جنازہ پڑھایا یا کسی بینک کے مینیجر نے بچے کے کان کے اندر اذان پڑھ دی یا محلے کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوا شرعی، اس کو میونسپل کمیٹی والوں نے حل کر دیا۔ ان کے پاس جتنا علم ہے دنیا کا، ان کے پاس جتنی دولت ہے دنیا کی، ان کے پاس کائنات کے حسن کا جتنا حصہ ہے، ان کے پاس جس قدر بڑے سے بڑا عہدہ ہے، لیکن نماز کے لیے، نکاح کے لیے، جنازے کے لیے، شرعی مسائل پیدا ہونے پر فتویٰ لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ چلو مسجد میں، چلو مدرسے میں۔ یہ مقام ہے کہ تم ہل نہیں سکتے ہو ان کے بغیر۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب قیامت تک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے لوگوں کو آنا پڑتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ بھی آتا ہے، جو گالی دیتا ہے وہ بھی آتا ہے، جو قتل کرتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا رہا اس کے پیچھے۔ اللہ اکبر کہہ کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی پڑے گی، بے شک جتنی مرضی دشمنی ہو۔ کیا کسی دشمن کو کبھی کسی دشمن نے اتنی عزت دی جتنی قرآن پڑھنے والے طالب علم کو قرآن کی وجہ سے رب العالمین نے دی ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ہے دنیا کی چند مثالیں، آخرت کی بات آئے گی۔ بہت سی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن کی تلاوت تمہاری سفارش کرے گی پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالی، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہ بندہ دن رات میری تلاوت کرتا رہا، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے جنتوں کے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اور قرآن جس کی سفارش کرے، قرآن جس کی سفارش کرے، اس سے اچھی سفارش کسی کو کیا ملے گی؟ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کریں، اس سے اچھی سفارش کسے ملے گی؟ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، قرآن اور روزہ، یہ 2 چیزیں بندے کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ بھی کہے گا، قرآن بھی کہے گا،
کہ اللہ اس نے روزہ رکھا، یہ دنیا کے کاموں کے اندر مشغول نہیں ہوا، اس نے روزہ نہیں چھوڑا، بھوک پیاس برداشت کی تیری رضا کے لیے، یہ قرآن پڑھتا رہا تیری خوشنودی کے لیے، یا اللہ دنیا کے اندر تجھے خوش کرنے کے اندر لگا رہا، آج آخرت کے اندر اس کو جنت میں داخل کر کے اسے تو بھی خوش کر دینا۔ سفارش کرے گا، قیامت کے دن سفارش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر رحمت کرتے ہیں دنیا کے اندر آ کر۔ آپ نے سنا سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، رات کو تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ بیٹا یحییٰ چارپائی پر سویا ہوا ہے اور دوسری طرف گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اچانک گھوڑا بدک گیا، انہوں نے تلاوت بند کر دی، پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بدک گیا، پھر تلاوت بند کر دی، پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بدک گیا، پھر تلاوت بند کی، نماز چھوڑ دی، یحییٰ کو اٹھایا، ایک طرف کیا، اچانک آسمان کی طرف نظر گئی تو کہا ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، اس میں ایسی روشنی دیکھی جو کبھی دیکھی نہیں تھی، ایسی روشنی کا نظارہ کیا تو میں جلدی سے خوف کے مارے پرے ہٹ گیا، دور چلا گیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر یہ سارا ماجرا رکھا گیا، فرمایا اسید یہ اللہ کے فرشتے تھے جو رات کی نماز کے اندر تہجد کے اندر تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے۔ اللہ کی قسم اگر تو تلاوت کرتا رہتا وہ فرشتے یہی موجود رہتے، لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے کہ اللہ کے فرشتے تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ تو فرشتے تھے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر رمضان میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنتے ہیں، آپ کو تلاوت سناتے ہیں، آپ سے قرآن سنتے ہیں کہ کوئی دنیا کی کتاب اس کا یہ مقام نہیں، کسی دنیا کی کتاب کا یہ مقام نہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب کا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اس سلسلے میں بہت غافل ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ہم مجرم ہیں تو بے جا نہیں، ہم قرآن مجید پر ظلم کرتے ہیں۔ کس طرح؟ مسلمانوں کے گھروں سے صبح صبح بچوں کو اٹھانے کی آوازیں آتی ہیں، کیا وین آ گئی ہے جلدی کرو اسکول جانا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ آوازیں آیا کرتی ہیں کہ اذان ہو گئی ہے جلدی کرو، وضو کرو، قرآن مجید اٹھاؤ اور مسجد میں چلے جاؤ۔ قرآن مجید پڑھ لیا، جس کو اللہ نے ہمت دی، جس کو اللہ نے توفیق دی، جس کو اللہ نے شرف دیا، اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن پڑھ لیا۔ پڑھنا ہی کافی نہیں، ثواب اپنی جگہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کو دیکھنے کا بھی ثواب، اس کو چھونے کا بھی ثواب ہے، لیکن دنیا کی شاید واحد کتاب ہے جو سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہے، سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہے، سمجھا نہیں جاتا۔
مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہو جس کو بغیر سمجھے یوں ہی پڑھے چلے جاتے ہوں لوگ، میں نہیں جانتا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم کی کتابیں اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ ایک سینٹنس پڑھانے کے بعد جب تک بچوں کا کنسپٹ کلیئر نہ ہو جائے اگلا جملہ شروع نہیں کیا جاتا۔ یہاں اللہ کی کتاب پوری زندگی پڑھی جاتی ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بازار سے قرآن مجید کے ترجمے اٹھا لاؤ اور پڑھنا شروع کر دو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بازار سے ترجمے کے لیے قرآن مجید اٹھا کر لاؤ اور اپنے محلے کے علماء کی رہنمائی کے اندر پڑھو۔ اگر یوں ہی بغیر اساتذہ کے اس قرآن مجید کو ہم ترجمے کی مدد سے سمجھنے لگ گئے تو ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کی قدر ہی نہیں کی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو روزانہ کچھ حصہ مقرر کر لیں، ایک آیت مقرر کر لیں کہ میں نے جانا ہے مسجد میں فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں، کوئی نماز کا وقت اپنے محلے کے امام سے وقت لیں، ایک آیت ان کے پاس بیٹھ کر پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے اندر سورہ بقرہ سمجھی، 10 سال کے اندر سورہ بقرہ سمجھی، پھر دعوت کی لوگوں کی۔ امام سیوطی نے در منصور تفسیر کے اندر لکھا ہے پھر لوگوں کی دعوت کی اونٹ ذبح کر کے۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر صحابہ کرام نے بھی قرآن کو نہیں سمجھا۔ اس لیے مت سمجھے کوئی میں ترجمہ سامنے رکھ کر سب کچھ سیکھ جاؤں گا۔ جب تک استاد تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہو، تم استاد کے سامنے دو زانو ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، تب تک قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ وقت نکالو۔ کبھی سوچا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے کاروبار کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ ہم 10 12 گھنٹے دنیاوی علوم پر صرف کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم 2 3 گھنٹے تفریح کی محفلوں میں گزار دیتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ روزانہ میری کتاب کو، میرے پیغام کو سمجھنے کے لیے تم نے کتنا وقت دیا؟ تو میرے اور تیرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ کتنا وقت دیا ہے؟ میرے پاس جواب اس کا ہے؟ آپ کے پاس اس کا جواب؟ اس جواب کی تیاری کرو، اس جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید کو یاد کرنا ایک فضیلت ہے اور قرآن مجید کو یاد کر کے اس کو سمجھ لینا اس سے اگلی فضیلت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے 2 بندے، مفہوم ہے حدیث کا، 2 بندے دونوں حافظ ہیں۔ حافظ کی موجودگی میں غیر حافظ امامت نہ کروائے، جماعت نہ کروائے، مسئلہ ہے یہ۔
اب 2 حافظ ہیں، جماعت کون کروائے گا؟ جو سنت کا عالم ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، حافظ بھی ہو سنت کا عالم بھی ہو، اس کی موجودگی میں نرا حافظ اکیلا حافظ جماعت نہ کروائے۔ یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے اس شخص کا جس نے قرآن کو یاد بھی کیا، اس کو سمجھ بھی لیا۔ اخبار میں ایک واقعہ چھپا، تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر کے اپنے بیٹے کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ وہ تعلیم حاصل کرتا رہا، یہ پراپرٹی بیچ کر اس کے اخراجات پورے کرتا رہا۔ وہ فوت ہو گیا بندہ، تو آیا اس کا بیٹا، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، بیٹا ایک طرف بیٹھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کے لیے تو نے ساری پراپرٹی بیچ کر اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے بیرون ملک میں بھیج دیا، اس کو جنازے کی دعا نہ سکھائی، جنازے کا طریقہ نہ سکھایا، تیری بدبختی کی انتہا نہیں کہ تیرا بیٹا تیرے جنازے کے اندر شریک نہ ہوا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوئی؟ اذان نہیں آتی مسلمانوں کے بچوں کو، نماز نہیں آتی مسلمانوں کے بچوں کو، قرآن پڑھنا نہیں آتا، صبح دم اٹھا کر بڑے بڑے بھاری بھرکم بیگ کندھوں پر لاد کر چھوٹی بڑی ویگنوں رکشوں کے اندر بٹھا کر سکولوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا، تھوڑا عرصہ انتظار کریں، تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا جنازہ پڑھنے والا بھی جنازے کی دعا نہیں جانتا، جنازے کی تکبیریں نہیں جانتا، وہ یہ نہیں جانتا وتر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ ایک دن کے اندر کتنی نمازیں فرض ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ جنازے کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، وہ یہ نہیں جانتا نماز کے اندر شامل کیسے ہونا ہے، نماز سے خارج کیسے ہونا ہے، نماز کے آداب کیا ہیں، قرآن کے آداب کیا ہیں۔ یہ نحوست میرے اور تیرے اوپر، میرے اور تیرے اعمال کی گناہوں کی کمائی کی وجہ سے آنے والی ہے۔ ڈر جاؤ اس وقت سے جب یہ وقت آئے گا ہمارے اوپر۔ بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے امتحانات، مشکل ٹیسٹ بچوں کو پاس کروانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کے لیے، قرآن مجید سکھانے کے لیے میں کیا خرچ کرتا ہوں؟ میں کیا خرچ کرتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ اور تکلیف ہے، یہ ایک سچے مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ یہ میرا اخلاص ہے کہ ہاتھ جوڑ کر میں التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ جس طرح اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے لیے تیار کر کے بھیجتے ہیں، اس کے لیے اچھے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، خواہ اس کی فیس زیادہ ہو، اس کے لیے اچھے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، خواہ 2-4 کلومیٹر سفر زیادہ ہو، اس کے لیے اچھے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، خواہ وہ 12 سے 24 گھنٹے تک بچے کو اپنے پاس رکھنے پر اصرار کریں۔ ہم اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے ہر قسم کی قربانی کر دینے کے لیے تیار۔ لیکن کبھی سوچا میرا بیٹا 5ویں جماعت پہنچ گیا، میرا بیٹا 10ویں جماعت پہنچ گیا، میرے بیٹے نے FSC کر لیا، ICS کر لیا، میرا بیٹا BS کر رہا ہے،
کیا فائدہ جب اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی؟ یہ تو آنکھ بند ہوگی انسان کی تب پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اپنے بندوں کا مرتبہ بلند کریں گے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا مرتبہ، میرے اعمال ختم ہو گئے، مرنے کے بعد میں نے نیکی کوئی نہیں کی، یہ اچانک میرا مرتبہ کیسے بلند ہو گیا، میری پروموشن کیسے ہو گئی، مجھے جنت میں ترقی کیوں ملی؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے باستغفار ولدک، اور جس بیٹے کی تربیت کر کے آیا ہے، جس کو قرآن کا حافظ اور قاری بنا کر آیا ہے، جس کو دین کی تعلیم دلوا کر آیا ہے، اس نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اس نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر کے تیرا درجہ جنت میں بلند کر دیا ہے۔ دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا قاری اور حافظ دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، بخش دے دادا دادی کو، بخش دے نانا نانی کو، بخش دے اگلوں پچھلوں سب کو بخش دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تمام مومنوں کو بخش دے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، یا اللہ تیرے رسولوں نے اپنی امتوں کے ساتھ جتنے وعدے کیے سارے پورے کر دے۔ دعائیں بندہ دنیا کے اندر کرتا ہے، والدین کا مقام جنت میں رب العالمین بلند کرتے ہیں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ دنیا کے اندر ہماری پگڑی کا شملہ اونچا رہے، یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، یا جنت کے اندر میرا درجہ بلند ہو جائے یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے؟ کوئی عقل مند انسان، کوئی عقل مند انسان جنت کے درجے کو دنیا کے درجے پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی نفی کی جائے، دنیا کے کاروبار کو معطل کر دیا جائے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ دیا جائے، درویش بن جائے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں۔ اسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کاج کاروبار اپنی مصروفیات کو ساتھ ساتھ نپٹاتے ہوئے دین کے لیے بھی وقت نکالیں، دین کو سمجھنے کے لیے، اور جتنا سمجھنے پھر اس کو آگے بھی پہنچائیں، اپنے پاس نہ رکھیں، جتنا سمجھ لیا اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ کو جس نے بتایا آپ اس پر عمل کریں گے، بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا، آپ آگے بتائیں گے، آگے لوگ عمل کریں گے، جتنا ان کو ثواب ملے گا آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر پر، کسی نیکی پر، کسی بھلائی پر کسی شخص کی رہنمائی کر دیتا ہے، وہ شخص بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین دونوں کو برابر ثواب دیتے ہیں، جتنا کرنے والے کو اتنا ہی پہنچانے والے کو۔ قرآن مجید آسان کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک ہی صورت میں 3 بار فرمایا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں مشکل ہے، اللہ کہتے ہیں آسان ہے۔ تو سمجھتا مشکل ہے، اللہ فرماتے ہیں آسان ہے۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکتا، رب العالمین نے 3 بار فرمایا تاکید کے ساتھ، لقد، یقیناً، ضرور، پھر فرمایا یہ آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تمہیں پڑھنا نہیں آتا نہ پڑھ، تو سمجھ نہیں سکتا نہ سمجھ، تو یاد نہیں کر سکتا نہ کر۔ درس قرآن ہو رہا ہے ہر مسجد میں، بیٹھ، جو سنے گا اس کو ذہن نشین کر، یہ بھی قرآن کو سمجھنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک ایک لفظ کا کوئی ترجمہ یاد کرے،
حضرت صاحب روزانہ فجر کے بعد درس دیتے ہیں قرآن مجید کا ترتیب کے ساتھ. آپ درس میں شریک ہوں. قرآن مجید آپ نے پڑھا ہے تو قرآن مجید کھول کر سامنے رکھیں, وہ تلاوت کریں گے آپ سنیں, وہ ترجمہ کریں گے آپ دیکھیں, وہ تفسیر بیان کریں گے, تشریح کریں گے آپ سنیں اور اس کو ذہن نشین کریں اور یاد رکھیں اس کو جو پڑھا ہے, جو سنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یاد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور آگے پہنچائیں. اگر عمل نہ کیا, آگے نہ پہنچایا تو بھول گیا, چھوٹ گیا, ختم ہو گیا. اداروں کی میں یہ کہتا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے کہ ہر گلی کے اندر قرآن مجید کی کلاس ہونی چاہیے. ہر محلے کے اندر قرآن مجید کی کلاس. یار ہم مسلمان ہیں, وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے, یہ مسلمانوں کا شہر ہے, یہ مسلمانوں کا. جگہ جگہ قرآن مجید بیٹھے لوگ پڑھ رہے, ہر محلے سے, ہر گلی سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئے. اداروں کی ضرورت ختم نہیں ہوتی. آبادیاں بڑھتی ہیں, پھیلتی چلی جاتی ہیں, گھر جس طرح بڑھتے ہیں, لوگ بڑھتے ہیں, اسی طرح مساجد اور مدارس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سمندری شہر کے اندر یہ ادارہ صوت القرآن سمندری شہر کے اداروں کے اندر ایک خوبصورت اور بہترین اضافہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم دعا گو بھی ہیں اور ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ یہ ادارہ کامیاب ہو, ترقی کرے. دن رات ہم انشاءاللہ العزیز اس کے لیے محنت بھی کریں گے, وعدہ کرتے ہیں نا. اور سب سے بڑی محنت یہ ہے, یہ نہیں کہ آپ چندہ لائیں, یہ نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں آپ ان کو کھانا کھلائیں, یہ نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے لباس کا انتظام کریں, یہ نہیں کہ ان کے لیے جنریٹر کا بندوبست کر دیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف, یہ مادی ضروریات ہیں. اصل تعاون ادارے کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنا بچہ لائیں, اپنا بچہ لائیں, داخل کروائیں. اداروں کو چندوں کی ضرورت نہیں ہوتی, بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. چندوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کے ادارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم رہتے ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز. حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, سب دوستوں نے نام سنا, ان کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. مدرسے کے اندر کچھ مالی حالات کمزور ہو گئے. وہ اپنے ایک رفیق سفر کو لے کر منڈی یزمان کی طرف نکلے تاکہ چندہ اکٹھا کریں, مدرسے کے لیے امداد ملے. تو جاتے ہوئے انہوں نے مدرسے کے کک کو بلایا اور اسے کہا کہ راشن کم کر دو, مقدار پوری رکھو. 2 کلو کی بجائے 1.5 کلو گھی دیگ کے اندر ڈال لیا کرو. 20 کلو سبزی ڈالتے ہو, 25 کلو ڈالتے ہو, 20 کلو ڈال دیا کرو, اس میں پانی ڈال دیا کرو, گزارا کرو. چلے گئے, جا کر درس دیا منڈی یزمان کے ایک نواحی گاؤں میں. چندے کی اپیل کی, جہاں سے ہزاروں روپے چندہ ہوتا تھا, چندہ ہی نہ دیا کسی نے. رات کو 3 بجے اٹھ کر خط لکھوایا کہ محمد عبداللہ صوفی محتمم کی طرف سے یہ خط لکھا جا رہا ہے کہ جہاں 2 کلو گھی ڈالتے تھے 2.5 کلو کر دو, 25 کلو سبزی پکاتے تھے 30 کلو کر دو, کیونکہ روزی آسمانوں کے اندر ہے, میرے پاس نہیں. ان بچوں کا بندوبست یہ اللہ نے کرنا ہے, میں نے نہیں. میں تو اپنے نجات کا وسیلہ بنا رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے میری نجات ہو جائے. اس لیے مت سمجھنا کہ یہ ادارے ہمارے تعاون سے چلتے ہیں, یہ ذہن سے نکال دینا. جب ہم نہیں تھے
یہ ادارے چلتے رہے، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی چلتے رہیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو، کہتے ہیں کہ جس بات پر بندے نے عمل نہ کیا ہو اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ مولوی کہندے رہندے نے جی، لوگوں کہندے رہندے نے آپ عمل نہیں کرتے۔ کہ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور تے اور ترغیب دلان لی تم دسنا کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے میں اپنا بچہ اتنے داخل کروایا۔ میں 2 وقت اتنے آنا ہے بچے نو چھڈن بھی تے لین، تے میں سارا نظام ویکھیا۔ الحمدللہ سمندری شہر دے وچ حفظ دی بہترین کلاس یہو یہ سارے دوست نے، ساڈے سارے بزرگ نے، سارے ساتھی نے، سارے نال ساڈا تعلق پیار محبت رابطہ ہے۔ لیکن میں جس جگہ نو مناسب سمجھیا میں اپنا بچہ اتنے داخل کروایا۔ میں تانوں بھی گزارش کرنا کہ آؤ ویکھو، چیک کرو، بیٹھ کے ویکھو قاری صاحب دا طریقہ تدریس اور انہاں دے معمولات، پورا دن بیٹھو چیک کرو، اگر پسند آئے تو پھر اللہ دی رضا دی خاطر اپنا بچہ بازو پکڑ کے قاری صاحب دے سپرد کر دینا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ آج جو بچہ تم بازو سے پکڑ کر قاری صاحب کے حوالے کر دو گے کہ اس کو قرآن کا حافظ بنا دو، کل قیامت کے دن وہ بچہ تمہارا بازو پکڑ کے تمہاری نجات کا سبب بن کے تمہیں جنت کے اندر لے جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔